بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلاموں کی سزا حدیث شریف میں۔ یہاں تک تو آزاد کنوارے زناکاروں کی سزا کا تذکرہ تھا، اور اگر کوئی کنوارا غلام یا کنیز اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے آزاد کی نسبت آدھی سزا یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ ہے، اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہو تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محصنات کے لیے مقرر ہے۔ حضرت ابن عباس اور ان کے موافقین کا نظریہ۔ آیات کے ان الفاظ سے قبل فضا احسن کے الفاظ بھی ہے، جن کی بنیاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غلام و کنیز پر اس وقت تک حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ شادی شدہ نہ ہو۔ امام طاؤس و عطا اور ابن جریج رحمہ اللہ علیہم نے بھی ان کی رائے پر موافقت کی ہے، لیکن جمہور علماء امت کا کہنا ہے کہ غلام و کنیز شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ہر دو صورتوں میں ہی ان پر حد نافذ کی جائے گی۔ اور فیضا احسن کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، احسان کے کئی معنی ہیں، مثلا ان کا اسلام لانا، عمر بلوغ کو پہنچنا اور شادی کرنا، لہٰذا یہاں شادی کے سوا کسی دوسرے معنی کا احتمال موجود ہے۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مفسر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی شدہ و غیر شادی شدہ ہر غلام و کنیز پر حد نافذ کرنا ثابت ہے۔ نمبر 3، غیر شادی شدہ غلام و کنیز پر حد نافذ کرنے کا ثبوت صحیح احادیث میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی و ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، معرفۃ السنن والآثار، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنیز کے بارے میں پوچھا گیا جس نے زنا کا ارتکاب کیا لیکن وہ ابھی شادی شدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے مارو، اگر وہ پھر زنا کرے تو اسے پھر کوڑے مارو، اور اگر پھر زنا کا ارتکاب کرے تو پھر اسے کوڑے مارو، اور پھر اس کو کوڑوں کی حد نافذ کرنے کے بعد بالوں کی لٹ یا رسی کے عوض بیچ دو۔ اس حدیث کے ایک راوی ابن شہاب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا یہ بیچنے والی بات 3 مرتبہ سزا نافذ کرنے کے بعد فرمائی گئی یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔ نمبر 4، ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، مسند احمد، معرفۃ السنن والآثار اور دیگر کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی کنیز زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسے حد شرعی کے کوڑے مارے اور ہر وقت ملامت نہ کرتا رہے۔ اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو بھی اسے حد شرعی کے کوڑے مارے اور ہر وقت ملامت نہ کرتا رہے۔ اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو بھی اسے حد شرعی کے کوڑے مارے اور ہر وقت ملامت نہ کرتا رہے، اور پھر اگر وہ تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے بیچ دے، چاہے بالوں سے بنائی گئی رسی کے عوض ہی کیوں نہ بیچے۔ مسند احمد و سنن ابو داؤد میں ہے، اور چوتھی مرتبہ زنا کرے تو حد لگا کر اسے بیچ دے۔ اور صحیح مسلم و ابو داؤد اور سنن ترمذی میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے غلاموں اور کنیزوں پر حدود قائم کرو، ان میں سے کوئی شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ۔ غلاموں کے زنا کی سزا قرآن کریم میں۔ اور قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ کنیزوں غلاموں کو آزاد مرد و زن کی نسبت آدھی سزا دو، تو اس کی وضاحت و تعیین کتب میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم و ابو داؤد، ترمذی، سنن کبریٰ، بہیقی، طیالسی، المنتقى، ابن الجارود، مستدرک حاکم، مسند احمد اور زوائد عبداللہ بن احمد بالمسند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی کنیز کی طرف بھیجا جس سے زنا کا ارتکاب ہوا تھا تاکہ میں اس پر حد نافذ کروں۔ میں نے اسے پایا کہ وہ خونی نفاس میں ہے۔ پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نفاس کے ایام سے نکل جائے تو اسے 50 کوڑے مارو۔ اور اس حدیث کی تائید بعض آثار سے بھی ہوتی ہے، مثلا موطا امام مالک و بحیقی میں حضرت عبداللہ بن عیاش بن ربیع مخزومی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے اور قریش کے بعض نوجوانوں کو حکم دیا کہ ہم اس علاقے کے بعض غلاموں اور کنیزوں کو 50 کوڑے مارے۔ اسی طرح امام شافعی، ابن ابی شیبہ نے سفیان عن عمر بن دینار عن حسن بن محمد بن علی کے طریق سے اور ابن وہب نے ابن جریج کے طریق سے عمر بن دینار کی زبانی روایت کیا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ اپنی کنیز کو جس سے زنا کا ارتکاب ہوا اسے 50 کوڑے مارتی تھی۔ ان سب احادیث سے و آثار کا بہترین شاہد قرآنی آیات ہے جس میں آزاد کی نسبت کنیز و غلام کو آدھی سزا دینے کا حکم نازل ہوا ہے، لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ کنیز و غلام کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔